بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قیصر روم کا سفر۔ احباب گرامی، 227 ہجری بمطابق 842 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قیصر روم جناب نوفل بن میخائیل ثانی مائیکل نے کسی مکاشفے کے بعد اپنا دربار آراستہ کیا اور اپنے دونوں بیٹوں یعنی بڑے بیٹے میخائیل اور چھوٹے بیٹے یشوع سلام اللہ علیہ کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور سارے عمال حکومت اور رؤسائے سلطنت کو سنہری کرسیوں پہ جگہ دی۔ ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مقدس ہیکل کی زیارت کو جاؤں اور ساتھ ہی میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں تک پیدل جاؤں۔ اس ضمن میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر تمام امراء و وزراء حیران رہ گئے کہ یہ کیسی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے قیصر نوفل، ہم آپ کی رائے کے سامنے اپنی رائے تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسے جتنا آسان آپ سمجھ رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، آپ اس کی مشکلات کے بارے میں مجھے آگاہ کریں۔ سب نے کہا کہ سب سے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ بیت المقدس فلسطین میں ہے اور وہاں یہاں سے 25 دن کے فاصلے پر ہے، جو تقریباً 2000 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اور آپ کئی پشتوں سے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ بڑے ناز و نام سے پلے ہوئی ہیں، شاہی محلات میں رہنے والے یہ سفر کیسے کریں گے، اور وہ بھی پیدل؟ دوسری مشکل یہ ہے کہ آپ پیدل ہی نہیں، پا برہنہ بھی چلنا چاہتے ہیں۔ کہیں راستے صحرائی ہوں گے اور کہیں سنگلاخ زمینیں ہوں گی، کہیں موسم معتدل ہوگا تو کہیں زمین گرم بھی ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے افواج سارا راستہ صاف کر دیں گی، مگر پھر بھی بہت سے مشکلات ایسے ہوں گے جو ہم سے حل نہ ہو سکیں گے۔ تیسری مشکل یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں، جن میں سے ایک کی عمر 14 سال ہے اور دوسرے کی 13 سال ہے۔ یہ کم سن بچے کس طرح اتنا سفر پیدل کر سکیں گے؟ اس پر انہوں نے کہا، اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے ایک محب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہم جس کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ تم فکر نہ کرو اور انتظام کرو۔ اس کے بعد کہا کہ ہمارے مورث اعلیٰ قیصر ہرقل نے بھی تو یہ سفر کیا تھا اور پیدل کیا تھا۔ اگر وہ یہ سفر کر سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس تم تیاری کے انتظامات کرو۔ بڑے شاہی انتظامات ہوئے۔ ایک عظیم قافلہ کے ساتھ قیصر روم تھیوفلس بن مائیکل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے ساتھ تھے۔ جس جگہ سے قیصر روم نے گزرنا ہوتا تھا وہاں اس کے قدموں میں پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی تھی۔ جس شہر اور صوبہ سے گزرتے لوگ ان کے استقبال کو آ جاتے اور کئی منازل تک ان کے ساتھ پیدل چلتے۔ انتہائی شان و شوکت اور شاہی تمطراق کے ساتھ قیصر نے یہ سفر جاری رکھا۔ جہاں بھی قیصر روم کو تھکان محسوس ہوتی وہیں قیام کر لیا جاتا، اور وہاں جنگل میں ایک شاہی خیمہ بستی بسا لی جاتی تھی، اور جنگل میں منگل کا سما ہوتا۔ اسی لیے یہ قافلہ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد یروشلم پہنچا۔ جب اہل یروشلم کو اطلاع ملی کہ قیصر روم کا قافلہ زیارت ایک منزل قریب پہنچ گیا ہے، تو مقدس ہیکل سلیمانی کے سارے اسقاف و پادری اور متولیان نے ایک منزل شہر سے دور آ کر اپنے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ یہاں کئی مہینے قیصر روم نے قیام کیا، اور یہاں سے واپسی کے چند ماہ بعد یعنی 227 ہجری بمطابق 842 عیسوی میں قیصر روم نوفل بن میخائیل نے اپنے شاہی قصر میں وفات پائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں پر بنی عباس مسلط تھے، اور ان میں عباسی خلیفہ متعصم باللہ محمد بن ہارون الرشید عباسی حاکم تھا۔ اس کا زمانہ خلافت 218 تا 227 ہجری بنتا ہے۔ اس کے بعد 237 تک واسق باللہ یعنی ہارون بن متعصم حاکم رہا، اور اس کے بعد 247 ہجری تک متوکل باللہ ملعون جعفر بن متعصم باللہ مسلمانوں پر مسلط رہا۔ دوستو، ہمارا سفر جاری ہے، باقی واقعات آئندہ آنے والی ویڈیوز میں پیش کیے جائیں گے۔ اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معدن العصمت فی سیرت ام القائم الحجت صلوات اللہ علیہا سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے،
الجل الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین یا سفینۃ النجات اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.